کو برباد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر بنا لیا، فکر آخرت، اٹھنے لگا ہی آنکھ ہوش آ رہی ہے تو کہتا بسم اللہ، کیوں؟ اس سے میری آخرت درست ہو جائے۔ وہ آقا ہے، وضو کرتا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے وضو کرتا ہے میری آخرت درست ہو جائے۔ 2 رکعت پڑھتا ہے کس لیے؟ میری آخرت درست ہو جائے۔ استغفار کرتا ہے کس لیے؟ میری آخرت درست ہو جائے۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے کس لیے؟ میری آخرت درست ہو جائے۔ ماں کی خدمت کرتا ہے، اماں کو چیز تو نہیں چاہیے، کس لیے؟ کہ میری آخرت درست ہو جائے۔ پھر وہ اٹھتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بچوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھنے سے آخرت درست ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو درست کر دیتا ہے، فکر آخرت ہے۔ اور پھر وہ اٹھتے ہی اپنا آ کر وہ کاروبار کرتا ہے کس لیے؟ کہ میری آخرت درست، جو بھی کام کرتے میں یہ کام کروں گا، اس سے میرا کاروبار بڑھے گا، اس سے کاروبار بڑھ کر میں دین کے کاموں میں اس کو لگاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری آخرت بہتر کا۔ جس کے تمام تفکرات ایک ہی فکر بن جائے، فکر آخرت، ہر کام میری آخرت میری آخرت میری آخرت میری آخرت، تو اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، پھر وہ رب والا بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے دنیا کے تمام تفکرات سے اسے آزاد کر دیا کرتا ہے، اور جس کے تمام غم دنیا کے غم ہو جائے، ہائے اس سے پیسہ کتنا آئے گا، اس سے کتنا، اس سے ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، یہی آتا رہے۔ اور ایک کہتا ہے بس میں ایسا کام کروں کہ کسی طریقے سے بس میں وہ لیڈر بن جاؤں۔ اب ہم کام کرتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، یہ ووٹ مجھے دیں، جنازہ پڑھتا ہے ووٹ مجھے دیں، شادیوں میں جاتا ہے ووٹ مجھے دیں، مبارک دیتا ہے ووٹ مجھے دیں، رستے میں جب وہ گلے ملتا ہے وہ، یہ سارا ایک ہی کام ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب آدمی اس جگہ پہ آ جاتا ہے پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جس وادی میں چاہے مرتا ہے مرے، رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو آدمی دنیا کے فکر میں آنے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو آخرت کی فکر میں آتا ہے اس کو رب کو بھی اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ میرا یہ بندہ کہیں ایسا نہ ہو اسے عزتیں دوں گا، میں دے رہا ہوں، اس پر کرم کر رہا ہوں میں، کرم اسے پھر اللہ ایسی وادی میں نہیں ہلاک ہونے دیتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں یہ مر رہا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم ہے کہ عزتیں دینے والا اسے عزت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، رب تعالیٰ آپ کرم فرماتا ہے اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے لیے، رب تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک ہی فکر بن، آخرت درست ہو جائے۔ مسجد میں آئیں آخرت سنور جائے، حدیث پاک پڑھیں آخرت سنور جائے، گھر واپس جائیں آخرت سنور جائے، دکان پہ جائیں آخرت سنور جائے، ماں باپ کی خدمت کریں آخرت سنور جائیں، کسی دوست کی خدمت کریں آخرت سنور جائے۔ ہر کام اپنی آخرت کے لیے ہو تو پھر اللہ اس کے لیے یہ تمام دنیا کے معاملات کافی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور جو اپنا تمام فکر دنیا بنا لے گا، رب کو کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرتا ہے مر جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے، رب تعالی ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ چلیے، عالم کا پھسلنا، منافق کا قرآن کریم کے ذریعے جھگڑنا اور گمراہ اماموں کا فیصلہ اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ عن زیاد ابن حدیر قال قال علی عمر رضی اللہ عنہ هل تعرف ما يهدم الاسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمة المضلین۔ جناب زیاد بن حدیر نے فرمایا مجھ سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اسلام کو کون سی چیز منہدم کرتی ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس اسلام کو منہدم کرتا ہے عالم کا پھسل جانا، منافق کا قرآن کریم کے ذریعے جھگڑنا اور گمراہ اماموں کا فیصلہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو اسلام کی عمارت کو کون سی چیز گرا دیتی ہے؟ جی میں نہیں جانتا۔ فرمایا ایک عالم کا پھسل جانا۔ عالم پھسلتا ہے، اکیلا نہیں پھسلتا، 7 سینکڑوں کو لے کر پھسلتا ہے۔ ایک عالم کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ عالم جناب جو بات کہتا ہے قرآن و سنت کے مطابق کہتا ہے، اگر وہی غلط بات کرے گا تو آپ دیکھ کر سارے غلط ہو جائیں گے۔
اس ایک کی پیروی سے، ایک کے پھسلنے سے سارے پھسل جاتے ہیں. تو ایک عالم کا پھسل جانا یہ ایسا ہے کہ جو اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے. ایک بات مشہور ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، بارش کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش، چھوٹی سی بچی وہ گلی سے گزری تھی تو کیچڑ تھا، تو آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے، پھسل نہ جانا. وہ آگے سے کہتی حضرت میری خیر ہے، آپ سنبھل کے. میں پھسلی تو خود پھسلوں گی، آپ پھسلے تو سارا جہاں پھسل جائے گا. تو یہ ہے جو امام ہے، جو وقت کا مقتدا اور پیشوا ہے، جب کوئی غلط بات کرے گا تو اس کے ماننے والے سارے وہ غلط بات کر لیں گے. اس لیے عالم کا پھسل جانا یہ اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے. اور منافق کا قرآن کریم لے کر جھگڑنا، وہ یہ اللہ کی کلام، یہ منافق آدمی ہے، طرح طرح کے معنی نکالتا ہے قرآن کریم سے. تو یہ منافق کا یہ ایسے جھگڑنا ہے. منافق سے نہیں جھگڑتے، پہلے دیکھیے بندہ کون ہے. ہاں بندہ مومن ہے، اللہ والا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں. منافق کے دلائل نہیں دیکھتے. کسی منافق کے، اللہ کے منکر کے، اللہ کے رسول کے منکر کے، جو دین اسلام سے پھرا ہوا ہے، اس کے دلائل کو نہیں دیکھتے. دلیل سنتے ہیں تو کسی اللہ والے کی سنتے ہیں. اور پھر فرمایا جو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ امام ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں یہ بھی انسان کو، عمارت کو گرا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی مستحکم عمارت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان نئے نئے فطروں سے محفوظ فرمائے، اور ہماری آنکھوں میں قرآن و سنت کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم فرم کے سچے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی. دل میں علم نفع دینے والا علم ہے، اور صرف زبان پر علم یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر حجت ہے. عن الحسن رضی اللہ عنہ قال العلم علمان فعلم فی القلب فذاک العلم النافع وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں. علم فی القلب، دل میں علم، یہ نفع دینے والا علم ہے، اور علم علی اللسان، صرف زبان پر علم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر حجت ہے. ایک انسان ہے علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم، ہر وقت سوچتا رہتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں اس نے پڑھا تو ہر وقت سوچتا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. ذکر کرتا ہے، ہر وقت سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہر وقت وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مگن رہتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ زبان ہے، میرے پاس علم ہے، میں کس کو ذرا آج گراؤں، آج میرے سامنے کوئی آئے، میں ذرا اپنا علم دکھا کر اس کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کروں گا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا. تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے حجت ہوگا. ہاں اللہ کہے گا میں نے تو یہ علم اس لیے دیا تھا کہ تو لوگوں پہ رعب جماتا رہے، پکڑو اسے جہنم میں لے جاؤ. ہاں وہ عالم جو ہے جس کا علم ہے دل کے لیے کہ یہ علم میں سمر جاؤں گا، میں سمروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کرے گا، میری اولاد سمر جائے گی، احباب سمر جائے گے، تو اس کی علم کے ذریعے وہ اپنے دل کی دنیا آباد کرتا ہے. ہاں یہ علم ہے. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہیں کہ ہم نے کیسے اس پر عمل کرنا ہے. حدیث پاک پڑھتے ہیں، ہر وقت ہم سوچتے ہیں اس پر کیسے عمل کرنا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.